بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کی دعوتی، علمی، فکری اور تہذیبی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم عہد رسالت تک پہنچ گئے تھے، اور ہم نے پچھلے لیکچرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کی سٹڈی کر لی تھی کہ آپ کی کس طرح سے لائف گزری تھی، مکی دور میں اور مدینہ منورہ میں ان کی زندگی کیسی گزری اور دعوت کیسے پھیلی تھی، یہ بات تھی۔ لیکن آج ہمارا فوکس ہوگا علم و دانش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی تھی، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی تھی، اور پھر اہل نبوی میں علم و دانش کیسے علم اور کس طرح سے پھیلنے کی ایک سلسلہ ہوا۔ تو یہ ایک علمی تاریخ کی ہم سٹڈی کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دعوتی تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی اور کس طریقے سے، کس مقبولیت کے ساتھ یہ پھیلی، اور اس میں قرآن مجید کا کیا کردار تھا، اور پھر دعوت اسلامی کے مخالفت نے کی وجوہات بھی کیا تھیں۔ یہ بھی ایک ریزنز بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اتنی مخالفت کیوں ہوئی تھی اور اس کی کیا ریزنز تھیں۔ پھر دعوتی حکمت عملی کی کیا اسٹریٹجی تھی دعوت کے لیے، کہ مختلف گروہوں کے معاملے میں کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور پھر مکہ میں اور مدینہ میں کیسے دعوت پھیلی، اور پھر انٹرنیشنل سطح پر دعوت کیسے پھیلی۔ تو یہ پوری ڈیٹیل سے ہمارا فوکس ہوگا۔ اس کے بعد پھر تیسرا ٹاپک ہمارا ہوگا تہذیب و تمدن کی تاریخ، کہ جس میں سیاسی نظام کیسے چلا، اکنامکس کیسے چلی، سوشل سٹرکچر کیسے بنا، اور پھر کلچر کیسے چلا، اور پھر روحانی اعتبار سے کیا کیا امپروومنٹ آئیں۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک نوعیت کے ایک ٹیکنیکل طریقے سے ایک ہسٹری کی ہم سٹڈی کرنے لگے، کہ جس میں یہ تین اس کے لیکچرز بنیں گے۔ تو ہم پہلے کا اب سٹارٹ کرتے ہیں، علم و دانش، کہ یہ کیسے ہوا سلسلہ۔ اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بار جسٹ وہ بیک گراؤنڈ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن کی آپ سٹڈی کر لیں۔ یہ پچھلے لیکچرز میں بہت ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے تھے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بچپن میں زندگی کیسے آئی، پھر اس کے بعد انہوں نے بزنس کیسے شروع کیا، پھر آپ کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور آپ کا کیا سٹیٹس رہا مکہ مکرمہ میں، اور پھر اعلان نبوت یہ 609 سی میں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد پہلے محدود لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پھیلائی تھی، اپنے جاننے والوں میں، ان لوگوں میں آئی، اور وہاں سے یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، اور پھر جب عام دعوت پھیلانی شروع کی ہے توحید کی، تو اس وقت اس پہ بہت سے لوگوں نے اختلافات تو کیے، لیکن اس سے زیادہ انہوں نے ٹارچر کرنا بھی شروع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے جا کے یثرب چلے جائیے۔ پھر یثرب میں گئے تو یہ مدینہ منورہ شہر بنا، اور وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ مکہ والوں نے جنگیں کیں، اور یہ پورا پڑھ چکے ہیں۔ پھر چلتے چلتے ایٹ دا اینڈ آف دیٹ تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری پھیل گئی، اور پھر آپ نے مکہ مکرمہ فتح کیا، اور صرف مکہ ہی فتح نہیں کیا بلکہ پورا عرب آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور پھر آپ نے آس پاس کی بلکہ اس دنیا کے دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو پورا میسج دے دیا کہ جناب یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ ایمان لائیں تو آپ کی حکومت رہے گی، اور اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہ پریکٹیکلی ہوا۔ اس کی دعوتی ہسٹری کے اندر ہم یہ پورا پڑھیں گے۔ تو اس وقت ہمارا فوکس ہے علم و دانش کیسے پھیلی ہے۔ سب سے پہلے تو دینی تعلیم و تربیت کا مقصد کیا ہے، کیا آبجیکٹو ہے یعنی آپ خود سٹڈی کر رہے ہیں مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو اس میں تعلیم و تربیت کا کیا مقصد ہے۔ پہلی چیز صحیح ایمان، کہ ایمان کیا ہے، کیا ہمارا اپنا ڈیسیژن کہ جناب اس کائنات کے ساتھ کیا خدا ہے، اور خدا سے ہمارا کیا تعلق ہے،
ये ईमान का एरिया। फिर साबित कदमी का मतलब यह है कि फिर भी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो हमें साबित कदमी के साथ अपने ईमान पर कायम रखना है अल्लाह ताला पे। तो कैसे रहना है, इसकी एक ये ट्रेनिंग होती है। और फिर सही अमल, क्या अमल हम करें, क्या एथिक्स हैं कि जो अल्लाह ताला ने बता दिए एथिक्स के, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर पड़ा होता है। और फिर अल्लाह के अंबिया कराम अलैहिस्सलाम वो उसको याद करवाते रहते हैं। और फिर इसके साथ साथ सिलसिला ये होता है कि एक शरीयत के एक लॉ, क्या क्या अहकामात हैं, और फिर तज़किया नफ्स इससे ही होता है। तो मकसद ये, अब नबूवत की तालीम व तरबियत में क्या चीज़ होती है, एक तो आला अखलाकी अमल, सादिक और अमीन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में पूरे मक्का के लोग और दीगर कबाइल के लोग भी जो आपको जानते थे, वो आपको सादिक और अमीन कहते थे, कि सच बोलने वाले और बिल्कुल एथिकली तरीके से मामलात को चलाने वाले। अमानत, यानी अगर उनको कोई कैश दें या कोई फ़ंड दें तो वो फ़ौरन उनको वापस भी अगले को करते थे, कि इस तरह का ये स्टेटस था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से ही अल्लाह ताला ने ये सिखा दिया था और ऐसा ही कर रहे थे।